السلام علیکم رحمۃ اللہ برکاتہ۔ پیشکش ممتاز بیگم، مہانگر پالیکا اردو ہائی اسکول، یشودھرا کالونی، اورنگ آباد۔ جماعت ہشتم، مضمون اردو۔ پیارے بچوں، آج اس ویڈیو لیکچر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم آج جس موضوع کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے زمانے میں آج کل کی طرح تفریح کے ذرائع نہیں تھے، جیسے کہ فلمیں، ٹی وی اور کارٹون وغیرہ، لیکن اس کے باوجود بھی بچے اپنے گھر میں شام ہوتے ہی بزرگوں کے آس پاس جمع ہو جاتے اور ان سے کہانیاں سننے کی ضد کرتے۔ بڑے بزرگ جو کہانیاں سناتے وہ بہت دلچسپ اور سبق آموز ہوتی۔ ان کے سنانے کا انداز بھی ایسا ہوتا کہ بچے کہانی کے ہر موڑ کو تصور میں واقع ہوتا محسوس کرتے۔ زیر نظر کہانی بھی ایسی ہی ہے جس میں واقعات کا بیان اور زبان کے خوبصورت استعمال کی وجہ سے ایک سما سا بندھ جاتا ہے اور سننے والے اس میں دلچسپی لینے لگتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس مصنف کا تعارف جس نے اس کہانی کو قلم بند کیا ہے۔ ان کا نام ہے انشاء اللہ خان انشا۔ انشا ان کا تخلص ہے۔ یہ 1752 میں مرشد آباد میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد ماشاء اللہ خان کے ساتھ 1779 میں وہ لکھنؤ پہنچے۔ بعد میں دلی میں شاہ عالم کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ وہ بہت ذہین اور حساس تھے۔ انہیں کئی زبانوں پر قدرت حاصل تھی۔ ان کا شمار اپنے عہد کے اہم ترین شعراء میں ہوتا ہے۔ انشا نے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل کی صنف پر خصوصی توجہ دی۔ رانی کیتکی کی کہانی اور سلک گوہر ان کی مختصر داستانیں ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی میں انہوں نے کوشش کی کہ اس میں فارسی اور عربی کا کوئی لفظ نہ آنے پائے، کیونکہ اس زمانے میں جو تصانیف لکھی جاتی تھی اس میں فارسی اور عربی ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے فارسی اور عربی سے اس کہانی کو پاک رکھا۔ اس دور کی بول چال کی زبان جو تھی، اس زبان میں یہ کہانی لکھی گئی۔ اس کہانی کو نواب حسین علی خان کی فرمائش پر 1803 میں تحریر کیا گیا اور مشہور افسانہ نگار مولوی عبدالحق نے اس کو 1833 میں کتابی صورت میں شائع کیا۔ اس کہانی کی زبان بہت ہی قدیم ہے۔ کسی بھی کہانی میں ایک مرکزی کردار ہوتا ہے، تو اس کہانی کا مرکزی کردار کنور ادے بھان ہے، جو ایک بادشاہ کا لڑکا تھا۔ اب دیکھتے ہیں اس کہانی کا خلاصہ۔ کسی ملک میں ایک راجا کا بیٹا تھا۔ اس کو سب کنور ادے بھان پکارتے تھے۔ جب وہ 16 برس کا ہوا تو اس میں تھوڑی مغرورتا اور اکڑ پیدا ہو گئی۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ کچھ دور جانے کے بعد جنگل میں اسے ایک ہرنی سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے سب ہی کو چھوڑ کر اپنا گھوڑا ہرنی کے پیچھے دوڑایا، لیکن ہرنی تو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور اندھیرا بھی چھا گیا۔ کنور ادے بھان جمائیاں اور انگڑائیاں لیتا ہوا پریشان سا اپنے لیے کوئی مناسب جگہ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے کچھ امرائیاں یعنی آم کا باغ نظر آیا۔ اس میں 40-50 عورتیں جھولا جھول رہی ہیں اور گانا بھی گا رہی ہیں۔ جب انہوں نے اسے دیکھا تو تو کون کہہ کر زور زور سے چلانے لگی۔ جھولا جھولنے والوں میں لال جوڑا پہنے ہوئے ایک لڑکی، جسے سب رانی کیتکی کہتے تھے، اس نے کہا کہ تم بھلا بلا جھجک یہاں کیسے چلے آئے؟ چلو یہاں سے چلے جاؤ۔ تب اس نے رنجیدہ و غمگین ہو کر کہا کہ اتنے بے مروت نہ بنو۔ میں دن بھر کا تھکا ہوا ایک ہرنی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں آ پہنچا ہوں۔ ایک پیڑ کے چھاؤں میں رات بھر پڑا رہوں گا اور صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا۔ مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سن کر اس لال جوڑے والی لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، ان سے کہو کہ باتیں نہ بنائیں، جہاں دل چاہے آرام کر لو، اور اپنی ساتھیوں سے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، اور کہنے لگی کہ ہمارے اور ان کے درمیان پردہ لگا دو۔ یہ بات سن کر کنور ادے بھان بہت خوش ہوا اور سامنے چھوٹے چھوٹے پیڑ تھے، ان کے نیچے اپنا بستر بچھا کر آرام کرنے لگا۔
لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ لیٹے لیٹے دل ہی دل میں سوچنے لگا اور باتیں کرنے لگا۔ بچوں، یہ تھا رانی کیتکی کی کہانی کا خلاصہ۔ اب آپ سبق پڑھیں، مشکل الفاظ کے معنی تلاش کریں اور مشقی سرگرمیاں حل کریں۔ اگر اس دوران کوئی مشکل پیش آئے تو ہمیں کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔